بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC NET JRF کے اہم عروضی سوالات و جوابات۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا تیسرا آپشن، یعنی کہ بی۔ مولانا محمد حسین آزاد 1830 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ مالدہ فضل حالی 1837 عیسوی کو پانی پت میں، شبلی 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں، اور مولوی عبدالحق 1870 عیسوی کو میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا صحیح جواب بھی ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد 1830، حالی 1837، 1857 شبلی، 1870 مولوی عبدالحق۔ بات کریں ان کی وفات کی تو مولانا محمد حسین آزاد کی وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ حالی کی وفات پانی پت میں 1914 عیسوی کو، شبلی کی 1914 عیسوی کو، اور مولوی عبدالحق کی 1961 عیسوی کو کراچی میں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ محقق اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو قاضی عبدالودود کی کتاب، غالب عبدالحق بحیثیت محقق، جمیل جالبی کی کتاب ہو جائے گا میرا جی ایک مطالعہ، گیان چند جین کے اردو مثنوی شمالی ہند میں، اور محی الدین قادری زور کی روح تنقید۔ تو اس حساب سے آپ کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ بات کریں قاضی صاحب کی تو پیدا ہوئے ہیں 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں، اور وفات ان کی 1984 عیسوی کو بہار ہی میں ہوئی ہے۔ جمیل جالبی 1929 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں۔ جمیل جالبی کی پیدائش علی گڑھ میں 1929 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات کراچی میں 2019 عیسوی کو۔ گیان چند جین 1923 عیسوی کو بجنور میں پیدا ہوئے، اور وفات 2007 عیسوی کو کیلیفورنیا میں۔ محی الدین قادری زور 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں حیدرآباد میں، اور وفات 1962 عیسوی کو کشمیر میں۔ اگلا سوال، ناقد اور کتابوں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی کی کتاب ہو جائے گا یادگار غالب، شبلی کا موازنہ انیس و دبیر، گوپی چند نرنگ کی کتاب ہو جائے گی دوستوں اسلوبیات میر، اور احتشام حسین کی روایت اور بغاوت۔ تو اس اعتبار سے صحیح جواب آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ بات کریں ان کی پیدائش وفات کی تو حالی اور شبلی کی پیدائش وفات کا ذکر ہو گیا ہے۔ بات کر لیتے ہیں ان کی پیدائش وفات کی۔ گوپی چند نرنگ 1931 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں بلوچستان میں، اور وفات امریکہ میں 2022 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اور گوپی چند نرنگ یہ احتشام حسین کی 1912 عیسوی کو اعظم گڑھ میں، اور الہ آباد میں 1972 عیسوی کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے۔ ناول اور ناول نگاروں کے اعتبار سے دو زمرے صحیح بتائیے گا، کون سا ہے؟ تو گردش رنگ چمن قرۃ العین حیدر کا ہو جائے گا، لہو کے پھول حیات اللہ انصاری، بی اور سی رائٹ آپشن آپ کا دوسرا ہو جائے گا۔ علی پور کا ایلی عصمت کا نہیں ہے، کن کا ہے علی پور کا ایلی؟ تو ممتاز مفتی، ممتاز مفتی کا یہ ناول ہے علی پور کا ایلی، ممتاز مفتی۔ بازار حسن کرشن چندر کا نہیں ہے، بازار حسن منشی پریم چند کا ہے، منشی پریم چند کا ہے۔ اور بازار حسن کا جو ہے ہندی نام جو ہے سیوا سدن ہے۔ بازار حسن کا ہندی نام سیوا سدن ہے۔
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब बताइएगा कौन सा है। तो सी हो जाएगा, आपके दूसरे में है यहाँ। मौलाना शिबली नौमानी की सफ़रनामा जो है 1894 ईस्वी में शाया हुआ। अल फ़ारूक शिबली की ये किताब है और ये शाया हुआ 1898 में। इसके अलावा इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का सफ़रनामा है, ये शाया हुआ है 1964 ईस्वी में इब्न बतूता के ताक़ुब में। तो इस एतबार से साथियों आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगले सवाल देखते हैं। दावा दलील का सवाल है। दावा किया गया उर्दू तंज़ मज़ाह के फ़रोग़ में अवध पंच का नुमाया किरदार है, और दलील दी गई है क्योंकि इस अहद के मुमताज़ मज़ाह निगारों की तख्लीक़ात अवध पंच में शाया होती थी। तो इसका सही जवाब जो है साथियों पहला हो जाएगा। दावा सही है और दलील भी, ये बात दुरुस्त है। उर्दू तंज़ मज़ाह के फ़रोग़ में अवध पंच का नुमाया किरदार रहा है, और उसके उस अहद के मुमताज़ मज़ाह निगारों की तख्लीक़ात जो है अवध पंच ही में शाया होती थी। तो दोनों बातें दुरुस्त हैं। अगला सवाल, सन वफ़ात के एतबार से सही तरतीब बताइए। तो सही जवाब का डी हो जाएगा चौथा। प्रेमचंद की वफ़ात जो है 1936 ईस्वी को बनारस के लम्ही गांव में, कृष्णचंद्र 1977 ईस्वी को मुंबई में इंतकाल हुए हैं। पैदाइश इनकी 1914 ईस्वी को। इसमत चुगताई 1991 ईस्वी को मुंबई में वफ़ात हुई है। पैदाइश इनकी 1915। कुर्रतुल ऐन हैदर 2007 ईस्वी को वफ़ात हुई हैं नोएडा में, और पैदाइश इनकी 1927 ईस्वी को ही है। तो इस एतबार से आपका डी सही हो जाएगा। 1936 प्रेमचंद, कृष्णचंद्र 1977, इसमें चुगताई 1991 और कुर्रतुल ऐन हैदर 2007। अगला सवाल, ज़ैल में दो ज़ुमरे सही हैं और दो गलत, दो सही ज़ुमरे की पहचान कीजिए। देखिए यहाँ दिया गया मीर अमन कलकत्ता के रहने वाले थे, ये गलत हो जाएगा। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। मीर अमन की पैदाइश जो है दिल्ली में 1732 ईस्वी को हुई थी, और मीर अमन का इंतकाल 1808 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ है। तो ये गलत हो जाएगा, दिल्ली में के रहने वाले थे। फ़साने अजायब में लखनवी तहज़ीब व माशरत की अक्कासी की गई है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और सिल्वर किंग आगा हर्ष काश्मीरी का ड्रामा है। बी और सी आपका सही जवाब दूसरा है। इंद्र सभा जो है ये दास्तान नहीं है बल्कि ये ड्रामा है। अमानत लखनवी का अमानत ने इसे 1852 में तहरीर किया था, और ये ड्रामा 1854 ईस्वी में पहली बार स्टेज पर पेश किया गया था, और ये पहली बार 1855 ईस्वी में शाया हुआ। इंद्र सभा को अमानत ने मिर्ज़ा हाजी इबादत अली की फरमाइश पर लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल की नज़्म मुनाजाते बेवा इंसानी रिश्तों की राम कहानी सुनाती है, ये मशहूर कौल किनका है दोस्तों। हाल की नज़्म मुनाजाते बेवा इंसानी रिश्तों की राम कहानी सुनाती है, ये मशहूर कौल किनका है। तो साथ ही ये कौल जमील जालिबी का है 1929 से 2019 वाले के। हाल ही के नज़्म मुनाजाते बेवा इंसानी रिश्तों की राम कहानी सुनाती है, इंसानी रिश्तों की राम कहानी सुनाती है, ये कौल जमील जालिबी का है। चलिए अगला सवाल, ज़ैल में दो ज़ुमरे सही बताइएगा कौन सा है।
تو مسدس، مخمس، مربع، مثلث یہ مسلط کی قسم میں سے ہے، اور مسمن، مسدس، مخمس، مربع. تو اے اور ڈی آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا. اگلا سوال، ذیل میں دو زمرے صحیح کون سے ہیں بتائیے گا. تو زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر شیخ محمد ابراہیم ذوق کا ہے. بہادر شاہ ظفر کی بیماری سے ستیابی پر انہوں نے یہ پیش کیا تھا. کچھ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، یہ غالب کا ہے. تو اس حساب سے آپ کا رائٹ آپشن جو ہے بی اور ڈی دوسرا ہو جائے گا. جنبش سے میرے خام ہے افسو تراز کی غالب کا نہیں ہے، جمیل مظہری کا ہے، 1905 سے 1980 والے کی. 1905 میں پیدا ہوئے ہیں حسن پورہ میں، اور وفات ان کی مظفر پور میں 1980 عیسوی کو. یہ جمیل مظہری کی، انہی کا یہ مرثیہ داخل نصاب جنبش سے میرے خامہ افسوں تراز کی. یہاں دیے گئے کچھ ان بساط ہوائے چمن سے دور نہیں، تو یہ سودا کا نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ ذہن اشاعت اگر کیجیے اسے تحریر، اسی قصیدہ سے یہ اخذ کیا گیا، یعنی اسی قصیدے میں یہ شامل ہے، اسی قصیدے کا یہ مصرع ہے. ذوق کا تو سودا کا نہیں ہوگا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کتاب العمدہ بتائیے گا ساتھیوں کس کی کتاب ہے العمدہ. جی تو العمدہ کے مصنف ہو جائیں گے ابن رشیق. اگلا سوال، محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے دو صحیح زمرہ بتائیے گا کون سا ہے. تو محی الدین قادری زورقی، تذکرہ مخطوطات، رشید حسن خان کی ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ. اردو کی نثری داستانیں گیان چند جین کا ہیں، اردو کی نثری داستانیں. اور اردو میں پشتو کا حصہ امتیاز علی عرشی کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا بی سی غلط ہو جائے گا. رائٹ آپشن اے اور ڈی چوتھا صحیح جواب ہو جائے گا. اگلا سوال، پیاسی جو تھی سپاہ خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی. یہ سوال کئی دفعہ آ چکا ہے، تو فٹافٹ کر لیتے ہیں اسے. اس کا صحیح جواب جو ہے اس نے تعلیل ہوگا. شعر میں ایسی بات آئے جس میں وجہ بیان کی جائے تو اسے حسن تعلیل کہا جاتا ہے. اس میں وجہ بیان کیا جا رہا ہے. پیاسی تھی اور اس ساحل سے سر پٹکتی تھی، تو پیاسی تھی تبھی سر پٹکتے تھے، تو اسی لیے یہاں اس میں وجہ بیان کیا جا رہا. تو صحیح جواب کا دوسرا ہوگا. اگلا سوال، درج ذیل میں سے دو زمرہ صحیح بتائیے گا کون سا ہے. تو دوستو ترقی پسند ادبی تحریک کی پہلی کانفرنس رفاع عام کلب لکھنؤ میں ہوئی 1936 عیسوی میں، جس کی پہلی صدارت منشی پریم چند نے کی تھی. اور دوسری بات، قیوم نظر کا تعلق جو ہے حلقہ ارباب ذوق سے ہے. ترقی پسند ادبی تحریک کے بانی علی سردار جعفری نہیں، سجاد ظہیر ہیں، تو اس اعتبار سے بھی غلط. سر سید کی وفات دہلی میں نہیں ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہوگا 1898 عیسوی کو علی گڑھ میں ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے آپ کا ڈی غلط ہو جائے گا. رائٹ آپشن بی اور ڈی ہوگا. بی اور ڈی نہیں ہوگا، اس کا صحیح جواب اے اور سی ہوگا. چلیے اگلا سوال، کسی متن کے قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے کو کیا کہتے ہیں. بالکل مخطوطہ کہتے ہیں. کسی متن کے قلمی اور غیر مطبوعہ نسخے کو مخطوطہ کہا جاتا ہے. سوال نمبر 42 ہے، صحیح جوڑ بتائیے گا ان میں سے کون سا ہے. صحیح جواب بتائیے گا. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، یعنی کہ بی. غالب 1797 میں، سید 1817 اور حالی 1837.
दावा किया गया है कि हाली उर्दू के अहम सवानी निगार हैं और दलील दी गई है क्योंकि इन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी जैसी सवानी ही किताबें लिखी। तो हाली उर्दू के सवानी निगार हैं, बल्कि ये उर्दू के पहले सवानी निगार हैं। हयात सादी इनकी पहली उर्दू की किताब है जिसे इन्होंने 1886 ईस्वी में तहरीर किया और इन्होंने ही लिखा है हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी। बिल्कुल दोनों बातें दुरुस्त हो जाएगी। तो दावा सही और दलील भी सही, तीसरा इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल। झैल में दो जुमरा बताइएगा कौन सा सही है। तो असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, ये मिर्तकी मीर का हो जाएगा। ओहदे से मदह नाज के बाहर ना आ सका, ओहदे से मदह नाज के बाहर ना आ सका गालिब का, यानी कि ए और डी आपका सही जवाब पहला होगा। यहाँ कहा गया है जिगर का है, तो ये गलत हो जाएगा। मिर्तकी मीर का ये है असबाब लुटा राह में, और यहाँ कहा जा रहा है सी में हज़रत का है, तो हज़रत का नहीं गालिब का है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नबातात, फ़िलज़ात, फतूहात और बुखारात जैसे कवाफ़ी अल्लामा इक़बाल की किस नज़्म में इस्तेमाल हुए हैं बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेनिन खुदा के हुजूर में। उनफस व आफाक में पैदा तेरी ये आयात, हक़ ये है कि ज़िंदा व पाइंदा तेरी ज़ात। तो ये आपके लेनिन खुदा के हुजूर में ये कवाफ़ी इस्तेमाल हुए हैं। चलिए सवाल 40 है। झैल में दो जुमरे बताइएगा सही कौन से हैं, और आप मुझे बताइएगा लेनिन खुदा के हुजूर में जो है वो अल्लामा इक़बाल के किस मजमूआ में शामिल नज़्म है। तो इसका सही जवाब जो है मसूद हसन ख़ान का मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू 1948 में शाया हुआ, और अब्दुल क़ादिर सरवरी का किताब हो जाएगा ज़बान और इल्म ज़बान। ए और बी सही जवाब का पहला हो जाएगा। उर्दू ज़बान व लिसानियात ये आपके हो जाएगा गोपी चंद नारंग की। उर्दू की कहानी जो है ये एहतशाम हुसैन की। ठीक है, तो इस एतबार से आपका सी डी गलत हो जाएगा। तो लेनिन खुदा के हुजूर में अल्लामा इक़बाल के मजमूआ बाले जिब्रील में शामिल सिर्फ 5 आपके जो है नज़में हैं अल्लामा इक़बाल के, और ये पाँचों नज़में कौन से हैं तो लाले सहराई, लेनिन खुदा के हुजूर में ज़ौक़ व शौक़, शुआए उम्मीद और एक नज़्म है। तो ये 5 नज़में पाँच नज़में जो है इनके यूजीसी नेट के निसाब में एक नज़्म है शुआए उम्मीद। तो शुआए उम्मीद जो है ये इनके मजमूआ ज़रब कलीम में शामिल है। इसके अलावा जो 4 नज़में हैं वो बाले जिब्रील में शामिल हैं। चलिए अगला सवाल। यही कुछ है साक़ी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी में हूँ मैं अमीर। ये शेर अल्लामा इक़बाल की किस नज़्म का हिस्सा है। तो सही जवाब हो जाएगा साक़ीनामा। साक़ीनामा भी इनका नज़्म है। हुआ ख़ेमज़न कारवाने बहार, इरम बन गया दामने कोहसार। तो ये साक़ीनामा का मशहूर पहला शेर है। चलिए सवाल नंबर 48 है। झैल में अफ़सानों और उनके किरदारों के नाम दिए गए हैं, सही जुड़ बताइए कौन सा है। तो दोस्तों टोबा टेक का हो जाएगा बिशन सिंह, और अपने दुख मुझे दे दो का इंदू, और महालक्ष्मी का पुल का शांताबाई, गुल्ली डंडा का हो जाएगा गया। तो इसका जो है तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल। झैल में अफ़सानों और उनके मुसन्निफ़ीन के नाम दिए गए हैं, सही जोड़ बताइए। ये थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया यहाँ पे, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। सोहेल आज़म आबादी को यहाँ होना चाहिए और 2 भीगी आँखें यहाँ होना चाहिए।
یہ ادھر ہونا چاہیے اور یہ ادھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو دو مزدور ہو جائے گا سہیل عظیم آبادی کا، پالی ہل کی رات قرۃ العین حیدر کا افسانہ، قاتل کی ماں یہ ہو جائے گا منشی پریم چند کا قاتل کی ماں، اور جی اقبال مجید کا ہو جائے گا دو بھیگی آنکھیں۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجیے گا، دو مزدور جو ہے یہ سہیل عظیم آبادی کا ہے، پالی ہل کی رات قرۃ العین حیدر کا ہے، قاتل کی ماں منشی پریم چند کا ہے، اور اقبال مجید کا ہو جائے گا دو بھیگی آنکھیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے کہ تھوڑا الٹا پھلٹا ہو ہی گیا یہ۔ چلیے آج کا یہ آخری سوال ہے، تاریخ پیدائش کے اعتبار سے صحیح جواب بتائیے گا۔ اس کے بعد کچھ جنرل سوالوں کو بھی حل کریں گے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی کہ سی آپشن۔ 1908 میں کلیم الدین پیدا ہوئے، 1912 میں حیدر شاہ وزیر اعلیٰ 1922 میں، اور گوپی چندر 1931 میں۔ تو اس حساب سے آپ کا سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب ہم کچھ جنرل سوالوں کو حل کر لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے نکات سخن، بتائیے گا کس کی تخلیق ہے؟ نکات سخن کے مصنف کون ہیں؟ نکات سخن یہ کس کی تخلیق ہے؟ کلیم عاجز کی ہے، حسرت معانی کی ہے، جگر کی ہے، یا پھر ارشاد کی ہے؟ نکات سخن 1880 سے 1951 والے، یعنی حضرت نکات سخن یہ حضرت معانی کی تخلیق ہے۔ اندھیر نگری بتائیے گا کس کے دیوان کا نام ہے؟ اندھیر نگری کس کے دیوان کا نام ہے؟ فراق کا، شاد کا، اصغر گونڈوی کا، یا پھر جگر مراد آبادی کا؟ اندھیر نگری بتائیے گا ساتھیوں یہ کس کے دیوان کا نام ہے؟ فراق کا، شاد کا، اصغر گونڈوی کا، یا پھر جگر مراد آبادی کا؟ تو شاد عظیم آبادی، اندھیر نگری جو ہے شاد عظیم آبادی کے مجموعہ کا نام ہے۔ اگلا سوال، شہر ملال بتائیے گا کس کی تخلیق ہے؟ شہر ملال، شہر ملال کس کی تخلیق ہے؟ اور ازدر نامہ بتائیے گا، ازدر نامہ، شہر ملال اور ازدر نامہ بتائیے گا کس کی تخلیق ہے؟
تو شہر ملال جو ہے، شہر ملال یہ ہے عرفان صدیقی کا، عرفان صدیقی کی یہ تخلیق ہے، اور ازدر نامہ یہ تخلیق ہے میر تقی میر کا، ازدر نامہ میر کی تخلیق ہے۔ بتائیے گا کلیات ولی میں کتنے رباعیات ہیں؟ ولی کی کلیات جو ہے، کلیات ولی، اس میں کتنے رباعیات ہیں؟ کلیات ولی میں کیا 22 ہیں، 23 ہیں، 26 ہیں یا پھر 28 ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کلیات ولی میں ٹوٹل 26 رباعیات ہیں۔ صحیح جواب جو ہے آپ کا 26 ہو جائے گا۔ اب بتائیے گا کلیات ولی میں کتنے غزل ہیں؟ کلیات ولی میں غزل کی تعداد کتنی ہے؟ تو کلیات ولی میں دوستو غزل کی تعداد 404 ہے۔ چلیے اگلا سوال بتائیے گا۔ نظیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی، اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ قول بتائیے گا کن کا ہے؟ احتشام کا ہے، کلیم الدین کا ہے، فاروقی کا ہے یا پھر نیاز فتح پوری کا ہے؟ نظیر کے تعلق سے یہ مشہور قول، نظیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی، اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھنے کی کوشش کی۔ تو یہ قول ہے ساتھیوں سید احتشام حسین کی، سید احتشام حسین کا یہ قول ہے جو ہے نظیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی، اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھنے کی سعی کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ قول جو ہے احتشام حسین صاحب کا ہے۔ چلیے اگلا سوال۔ فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ قول بتائیے گا کن کا ہے؟ آپ کے پاس آپشن ہے کلیم الدین، دوسرا آپشن ہے آل احمد سرور، اور تیسرا ہے مجنوں، اور چوتھا آپشن ہے احتشام حسین۔ بتائیے گا یہ مشہور قول کن کا ہے؟ فن کی نظر سے ان کی شاعری یعنی نظیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ تو یہ قول ہے سید احتشام حسین کا۔ چلیے اگلا سوال۔ اگر ان کی نظم یعنی چک بست کو انہوں نے کہا، چک بست کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دی جائے، چک بست کی نظم کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دی جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ یہ مشہور قول کن کا ہے؟ نیاز فتح پوری، احتشام حسین، مولانا الطاف حسین حالی یا پھر خواجہ باسط؟ اگر چک بست کی نظم کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دی جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ تو یہ قول جو ہے دوستوں نیاز فتح پوری کا ہے۔ بقول نیاز فتح پوری اگر چک بست کی نظم کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دی جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ بہت اچھا قول ہے یہ نیاز فتح پوری کا چک بست کے حوالے سے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔